حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے۔ ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا، اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے، مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیو، ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علی یہ کہہ نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا۔ جی۔ اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار۔ بے شک، کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا، صدر صاحب ہیں مسجد کے؟ اچھا، محمد رضوان صاحب آپ کے نام؟ ظہیر اللہ۔ بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ جس کی 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار۔ کیوں؟ صحیح پرورش۔ اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اب نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس بات پر توجہ رکھنا، ایک طرف نبی نے یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار، 2 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار، 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار اگر ان کی صحیح پرورش کرے۔ اور نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کون نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کون ہے؟ بایزید پور میں کس کا نام ہے؟ ذرا سنو پیارے، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے زینے کی آڑ میں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ
ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہے. اب ذرا اس جلسے میں بایزید پور کے غیور مسلمانوں، نبی کی حدیث کو کوئی مائی کا لال اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو وہ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹی موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہو. اب تمہیں دیکھنا ہوگا تمہارے یہاں اگر شادی ہو تو تمہاری بیٹیوں کا پہناوا کیسا ہے. تمہارے یہاں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہماری بیٹیاں صحیح کپڑے پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں. میں گارنٹیڈ بولتا ہوں یہ بایزید پور کی سرزمین ہے، یہاں پر بھی اگر شادی ہوتی ہے تو 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا، جن کے گلے چرے ہوں گے، جن کی آستینیں کٹی ہوں گی، جن کے بڑے بڑے شرارے اور غرارے. یہ باپ کہاں ہے، یہ ماں کہاں ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھومے وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کرے، کتنی زکات دے، اگر اس کی بیٹی آوارہ ہے، شریعت کے خلاف قدم اٹھا ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن فیضان غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. میں تو اپنی بات، اپنے شیشہ، اپنے چہرہ دکھاتا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے دونوں حدیث رکھی. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اگر صحیح پرورش کر دو تو، اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہے. او بیٹا بات مت کرو، اگر آزاد چھوڑ دو تو. اب تمہارے یہاں شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، کوئی فنکشن دیکھ لینا تم. لڑکی تو لڑکی ادھیڑ اتنا منہ پہ لپیٹے پڑی ہوگی، بوڑھی گھوڑی نہیں لگام. اور اچھے یار حد تو ہی ہو گئی، وہ باپ ہے. کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھا؟ اور یہ بھائی، میں تو ان بھائیوں پہ اف کرتا ہوں، تف تو نہیں کر سکتا. یار تم اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. تم اس لائق نہیں ہوئے اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا دیتے. کون بھائی تو اس لائق ہوتا؟ تمہارے ہاتھ ہیں سے. کون بھائی ہے جو اپنی بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ وہ بھائی جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے، وہ بھائی جو آدھے سے زیادہ چھکا بنا پڑا، وہ بھائی جو نچکیا ہو گیا نچکیا. تم دیکھ لینا باز لڑکا گلے میں چین پہنا ہوگا، ہاتھ میں چین کڑے پہنا ہوگا، 2 3 انگوٹیاں پہنا ہوگا، بال ہوں گے غیروں جیسے، لڑکیوں جیسے کنگے لگائے پڑے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بننا چاہ رہا؟ چھکا تو بن گیا، اب تالی بجا کے کہاں ٹھمکا مارے گا؟ مرد تو رہا نہیں. اور مرد اپنی بہن کو دوپٹہ اڑاتا ہے. پرانے یہ لوگ تھے، ان کی مونچھ تھی، ان کی ڈاڑھی تھی، ان کے مرد تھے یہ. مگر آج کا، اب میں ماں باپ سے، بایزید پور میں کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے حضرت، 200 گھر تقریباً. اگر 200 گھر میں لڑکیاں ہیں تو 150 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے. اچھا بیٹیوں پہ، یہ بیٹوں پہ نہیں ہے. ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گا بیٹا، لیکن ذرا میری طرف توجہ دو. اب دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے،
मुसलमान की बच्ची मर सकती थी मगर किसी हिंदू को अपनी जुबान नहीं चुसा सकती थी। आज 10 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, चली गई अपने धर्म। तुम्हें क्या पता, हम हिंदुस्तान में घूमते, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इन्हें मालूम है, इनसे पूछो तुम्हें क्या पता। तुम्हारे गांव में डीजे आ गया, हे करके कूले मटका लिए, तुम्हें यही पता नहीं अम्मा घर छत पे खड़ी है या बहन छत पे खड़ी है, खाला छत पे खड़ी है, शर्म हया गैरत सब खत्म हो गई है। आपको पता नहीं है बेटा, हमसे पूछो। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो चुकी है और हमारे बच्चे मालूम है काय पे लड़ रहे हैं? ढोल पे, ताशों पे, गाजों पे, मेलों पे, ठेलों पे। बस मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी बांध ली और ढोल पे शराब पी पी के नाच रहा। ईमानदारी से बताओ, शराब पी के ढोल बजाने वाला क्या हुसैनी हो सकता है? नहीं, बोलो हो सकता है क्या? ये नहीं। आधे से ज्यादा ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जी, जुलूस मोहम्मदी कितना पाकीज़ा जुलूस, जैसे ही निकल के गया गलियों में लड़कियां छत पे खड़ी है, यहीं पे ज्यादा कूद कूद के नारे लगाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि वो हमें देखे हम उन्हें देखे। इससे ये पूछो, ईमानदारी से बताओ, जो लड़कियों को देख के कूद रहा नाच रहा, ये गुलाम नबी है या इसके रगों में शैतान दौड़ रहा? जिस दिन अगर ये पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन गया, उस दिन दुनिया की उसको पूरी दुनिया मिलकर झुका नहीं सकती है। जी, जी।